اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ خلوت نشینی کی ایک صورت اعتکاف ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اعتکاف ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو آخری عشرہ ہے اس دوران اعتکاف فرمایا، اور اس کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ اعتکاف خلوت نشینی کی ایک صورت تھی کہ انسان پورا سال دنیا داری میں اور اس کے امور میں گزارتا ہے، کچھ دن کچھ ایام ایسے بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو گوشہ نشینی میں لے جائے، وہ غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے وہ جد و جہد کرے، ذکر اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، اپنی گزشتہ سال جو اس نے زندگی گزاری ہے اس میں غور و خوض کرے کہ کہاں کہاں اس سے خرابی واقع ہوئی ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں کیسے بچا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے اعتکاف کا اور خلوت نشینی کا، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار فرمایا، اور صرف ماہ رمضان میں عشرہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا اس میں ہی اعتکاف نہیں فرمایا، بلکہ غار حرا کی میں نے جیسے مثال دی کہ آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے اور ایسا کرتے۔ یہاں پہ یہ امر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ جو شخص گوشہ نشین ہو جاتا ہے وہ اعتکاف میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور عزلت نشینی کچھ وقت کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا مفید عمل ہے۔ اس سے اعتکاف سے اور گوشہ نشینی سے انسان کے اندر تقوی و طہارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، قلب و باطن کی صفائی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کو اپنے عیوب نفس اس سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو خلوت نشینی ہے، گوشہ نشینی ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ انسان خود کو مخلوق سے قلباً جدا کر لے، اور پھر اپنے اندر جو بری صفات ہیں ان سے رہائی پانے کی کوشش کرے، اور وہ ہمتاً متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کی ذات میں غور و خوض کرے، تاکہ اسے اپنی آخرت کو اور اپنے رب سے اس کا جو تعلق ہے اس کو وہ مضبوط کر سکے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ جو گوشہ نشینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض کے ساتھ اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ الگ تھلگ اپنے آپ کو کر لے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کر کے راہ فرار اختیار کرنے کا نام گوشہ نشینی نہیں ہے، بلکہ فرائض کی صحیح طریقے سے ادائیگی کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت گوشہ نشینی اختیار کرنا انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ ادائیگی فرض کے مقابلہ میں نوافل کو ترجیح دیتے ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں۔ پہلے فرائض ہیں، پہلے واجبات ہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، پھر ان عبادات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ فرائض سے غافل ہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے۔ معزز